لاک ڈاؤن کے مارے عوام رمضان میں ہونے والی موز اور مہنگائی سے پریشان. ملک بھر میں سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ. لیمو 400 روپے کلو، سیب کی قیمت بھی 300 روپے ہو گئی. چینی اور بیسن بھی مہنگا. غریب جائے تو کہا جائے. پرائس کنٹرول کمیٹی عملی طور پر ناکام ہو گئی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ثمر عوام تک پہنچایا جائے. وزیر اعظم کی صوبوں کو مہنگائی میں مزید کمی لانے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت. کہتے ہیں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی یقینی بنائی جائے. ناجائز منافع خوری کے خلاف ایکشن لیا جائے. ہر صورت قیمتیں کم کروائیں. 18ویں ترمیم کو لوگ جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں نیب کے قانون کے ساتھ. وہ چاہتے ہیں کچھ لو اور کچھ دو، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ایک طرف کھڈا ہے دوسری طرف کھائی ہے. روزوں کے بعد ٹارزن کی واپسی ہوگی نیب کی. رمضان کے بعد نیب دو طرفہ ٹارزن بنے گا. شیخ رشید کی پیش گوئی. بولے اپوزیشن نیب قوانین میں جو ترمیم چاہ رہی ہے وہ ممکن نہیں. اب فردوس عاشق اعوان کہیں گی کہ مجھے کیوں نکالا. وزارت اطلاعات میں اب بہترین ٹیم آئی ہے اور کیس بھی ہے. انفارمیشن منسٹر میں ایسی ٹیم کبھی نہیں آئی. پردہ سکرین کے لیے بھی شبری فراز ہے اور پردے کے پیچھے بھی باجوہ ہے. سو بالکل زبردست ٹیم ہے. پی ٹی آئی کو پاکستان کے عوام نے مسترد کر دیا. نیب نیازی گٹھ جوڑ شہباز شریف کو جیل میں ڈالنے کے جتن کر رہا ہے. لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کا جوابی وار کہا. شہباز شریف نے کارکردگی اور عوامی خدمت کی سیاست کی ہے. سیاسی یتیموں سے گزارش ہے کہ کورونا اور عوام پر توجہ دیں. سندھ میں لاک ڈاؤن پورے رمضان جاری رہے گا. شام 5 سے 8 بجے تک پابندیاں جاری رہیں گی. سندھ حکومت کا اعلان. وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں سخت لاک ڈاؤن پر وفاقی حکومت نے تضاد پیدا کیا. وزیر اعظم جو بھی اعلان کرے سندھ میں کاروبار ہمارے SOPs پر ہی کھلے گا. افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور اب تک 90,000 لوگوں کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. اور قابل اطمینان امر یہ ہے کہ 2006 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو پہنچ چکے ہیں. ہم سب کے لیے باعث اطمینان بات یہ ہے کہ الحمدللہ اب تک زائرین اور تبلیغی جماعت کے قرنطینہ میں رکھے گئے 90% لوگ صحت یاب ہو کر گھروں میں جا چکے ہیں. بیرون ملک سے متعدد فلائٹس کے ذریعے سینکڑوں پاکستانی روزانہ وطن واپس آ رہے ہیں جو ہوٹلوں اور دیگر کوارنٹائن مراکز میں موجود ہیں. ان کی SOP کے مطابق دیکھ بھال کی جا رہی ہے. بیرون ملک سے آنے والے اور دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو متعلقہ صوبائی حکومتوں سے رابطہ کر کے ایئرپورٹ سے ہی ان کے صوبوں میں بھیج دیا جائے گا. صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کو ان کے اضلاع میں روانہ کیا جائے گا اور انہیں 48 گھنٹوں میں ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آنے کی صورت میں گھر بھیج دیا جائے گا. یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ قرنطینہ میں رکھے گئے بیرون ملک سے آئے پاکستانیوں کی شکایت پر انکوائری کا حکم دیا جا چکا ہے. اس سلسلے میں حکومت پنجاب نے SOP تشکیل دیے ہیں جس پر عمل درآمد یقینی بنانے کے بعد گھروں میں بھی قرنطینہ کی اجازت دی جانے کی وفاقی حکومت سے سفارش کی جائے گی. اور میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ابتدائی طور پر 6 اضلاع میں سمارٹ سیمپلنگ کا آغاز کر رہے ہیں. ان اضلاع میں لاہور، راولپنڈی، ملتان، گوجرانوالہ، گجرات اور فیصل آباد شامل ہیں. سمارٹ سیمپلنگ پلان کے تحت غیر محفوظ طبقات کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1 میڈیا ہاؤسز، قانون نافذ کرنے والے اہلکار، انتظامی افسران کے دفاتر، ہیلتھ ورکرز، TB اور ایڈز کے مریض، ہسپتالوں میں زیر علاج حاملہ خواتین اور جیلوں میں بند قیدی. ہم ان کیٹیگریز میں بڑے پیمانے پر سیمپلنگ کر کے کمیونٹی کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا جائزہ لیں گے. پنجاب میں اس وقت 62 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والے 8 BSL-3 لیب فنکشنل ہو چکی ہیں. ہم کل سے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر 6000 ٹیسٹ کر سکیں گے. ہمارے پاس اس وقت کرونا ٹیسٹ کٹس، PPE کٹس اور بیڈز کی کوئی کمی نہیں ہے. کل کی تاریخ میں ہم نے 3700 ٹیسٹ کیے ہیں.
لاک ڈاؤن کی وجہ سے صوبہ بھر میں غریب، مزدور، محنت کش اور دہاڑی دار طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ ہمیں ان کی مشکلات کا اندازہ ہے اور ہم ان کا ازالہ کرنے کے لیے یکسو ہیں۔ معیشت اور لوگوں کو بچانے کے لیے حکومت پنجاب نے قابل اطمینان اقدامات کیے ہیں۔ احساس کفالت پروگرام کے تحت ابھی تک 28 لاکھ خاندانوں میں 34 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں اور امداد کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اگلے ہفتے سے انصاف امداد پیکج کے تحت 25 لاکھ خاندانوں میں 12,000 فیکس امداد کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ مزید 10 لاکھ خاندانوں کو رمضان پیکج کے تحت 3,000 روپے فیکس دیے جائیں گے۔ ہم نے دہاڑی دار، مزدور اور صنعت کاروں اور تاجروں کی سہولت کے لیے وفاقی حکومت کو چند اہم سفارشات پیش کی ہیں، جن کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ روڈ سیکٹر اور بلڈنگ کے علاوہ کنسٹرکشن سے متعلقہ دیگر انڈسٹری کو کھولنے کی اجازت، ایکسپورٹ سیکٹر اور اس سے منسلک فیڈنگ انڈسٹری کو بھی کھولنے کی سفارش، پاور لومز اور ایسی تمام فیکٹریاں جن کی اپنی لیبر کالونیاں موجود ہیں، انہیں بھی کھولنے کی درخواست کی گئی ہے۔ آئرن اور سٹیل انڈسٹری اور ہوم اپلائنسز انڈسٹری کھولنے کے بارے میں بھی سفارشات تیار کی گئی ہیں۔ صوبہ بھر کی مارکیٹوں، بازاروں کو زونز میں تقسیم کر کے مختلف ایام میں کھولنے کے حوالے سے وفاقی حکومت کو اپنی سفارشات پیش کی گئی ہیں، جس کے تحت ضلعی انتظامیہ، انجمن تاجران، چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اور دیگر سٹیک ہولڈر کی مشاورت سے یہ مارکیٹیں اور بازار کھولنے کے اجازت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ 90% لوگ صحت یاب ہو کر گھروں کو جا رہے ہیں۔ 62 کروڑ کی لاگت سے 8 لیبز فنکشنل ہو چکی ہیں پنجاب میں اور 6,000 سے زائد ٹیسٹ کر سکیں گے۔ حکومت پنجاب نے قابل اطمینان اقدامات کیے۔ احساس ریلیف پروگرام، رمضان پیکج اور دیگر ذرائع سے مزدوروں اور پسماندہ طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کام جاری ہے، جبکہ انڈسٹری اور دیگر تعمیراتی شعبہ جات کے علاوہ جو معاشی شعبے ہیں ان کو کھولنے کے حوالے سے بھی سفارشات تیار کی گئی ہیں جو وفاق کو ارسال کی جائیں گی، جبکہ صوبائی سطح پر بھی مختلف انڈسٹریز کو کھولنے کے حوالے سے کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے پیش نظر پنجاب حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب حکومت تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے تاکہ صوبے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی گفتگو سے 2 ٹارگٹس جو ہیں وہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ ایک، پسماندہ طبقے کی فلاح، جن میں بالخصوص جو ہے رمضان المبارک کے پیش نظر جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو ڈیلی ویجرز ہیں، اور معاشی صورتحال کی وجہ سے جن لوگوں کی جو دہاڑیاں ہیں یا جن لوگوں کے جو معاشی طور پر ان کی پسماندگی سامنے آئی ہے یا معاشی طور پر جو کمزور ہوئے ہیں اور اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت سے قاصر نظر آئے ہیں، ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لاک ڈاؤن کے بعد جو معاشی سرگرمیاں محدود ہوئیں ان کو انہوں نے کھولنے کے حوالے سے بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے مختلف پیکیجز کی بھی بات کی۔ اس وقت صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہسپتال یا ہسپتال میں رکھا ہے یا پی کے علاج میں رکھا ہے، لیکن ان کے حالات ہم انشاءاللہ مزید امپروو کرنے لگے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر اس میٹنگ کے بعد سیکرٹری صاحبان خود بھی جا رہے ہیں اور چیف سیکرٹری صاحب بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں تاکہ اس سچویشن کی بہتر سے بہتر حل نکالیں۔ جی، اس میں ہماری جو کابینٹ کمیٹی ہے وہ ڈیلی بیٹھتی ہے اور سچویشن کو ریویو کرتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایز آؤٹ کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اس میں ہمارے پاس کافی آپشنز ہیں اور ہم ڈے ٹو ڈے ان کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، اور ابھی کچھ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کی ریکمنڈیشن ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج رہے ہیں، اور جو NCC کی میٹنگ ہوگی وہاں انشاءاللہ ان پہ کمپلیٹ ڈیسیژن ہوگا، پھر اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ جی نیکسٹ۔
मैडम जरा जवाब मेरा दें। ख्याल ये पॉलिटिकल जो है नहीं, किसकी बात करें? आगे अवॉइड ही करें। नेक्स्ट जो है कुछ सवाल पूछना है कोरोना वायरस के हवाले से इसको आप ना करें ये किसकी नहीं, जैसे पहले भी हमने बताया था कि जो कोरोना से रिलेटेड जो भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, जो काम करेंगे, उनको हम एडिशनली उनको सैलरी देंगे और उनके लिए एक पैकेज, सौदा का पैकेज भी हमने अनाउंस किया है, वो इससे पहले ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर मुसलसल इजाफा और उनका तस्लीम करने के दो बहुत क्रूशल है, तो फिर हुकूमत के ग्रिड हमें क्यों नहीं नजर आ रही? लोग वैसे ही सड़कों पर मौजूद हैं, इस पर फिर ग्रिड क्यों नहीं नजर आ रही? एक सवाल। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अशिया फरोख्त की कीमतें इस वक्त आसमानों से बातें कर रही हैं, अगरचे आपकी कीमतें बाहर नजर आती है, लेकिन पेट्रोल कोई नजर नहीं आ रहा। आज 8वां रोजा है, छाते पड़ रही हैं, लेकिन सूरत वहीं की वहीं खड़ी है। एक तो आपको मालूम होना चाहिए ये कोई कर्फ्यू नहीं है, ये एक जो पार्शल लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो इसमें हम नहीं चाहते कि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। और जहाँ तक प्राइस कंट्रोल की बात है, डेली जो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ उसको रिव्यू करते हैं और इन्होंने काफ़ी एक्शन भी लिए हैं और बहुत सारे इन्होंने जुर्माने भी किए हैं और बहुत सारी चीज़ें कन्फिस्केट भी की हैं और उसके ऊपर बहुत एक्शन भी लिया है। ये अगर आप चाहेंगे तो आपको डिटेल भी ये बता सकते हैं। जी मिनिस्टर साहब, कि जो एक्सपो सेंटर में मामला सामने आया उसके ऊपर जो आपके इत्तेहादी और स्पीकर पंजाब असेंबली है उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी कारकर्दगी पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने जैसे कोरोना एमरजेंसी लगी हुई है उसके बावजूद 8 तारीख को जो पंजाब असेंबली का इजलास बुलाना पड़ गया है, तो इसमें आप क्या करेंगे? तो जो महकमा सेहत है उसकी कारकर्दगी पर आप क्या कहते हैं? आप जवाब दीजिए। बड़ी मेहरबानी जी, वो इंशाल्लाह जी पहले मैडम से सुन लें, फिर मैं भी दे देता हूँ। आपको जिस तरह बताया है कि जो एक्सपो के बारे में शिकायतें आई थी वो इंशाल्लाह हम सारी दूर कर देंगे। और क्योंकि देखें अस्पताल इट्स अ फील्ड हॉस्पिटल, बेसिकली आप समझने की ये कोशिश करें, फील्ड अस्पताल और एक रेगुलर अस्पताल में फ़र्क होता